الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ محرم کا یہ مہینہ یہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس پہلے مہینے میں ہی اسلام کے نام پر عدم اعتماد، فرقہ واریت، نفرت، کشت و خون، لڑائی، یہ باقاعدہ پروان چڑھا دیا گیا۔ ہماری سوسائٹی اس کی نظر ہو گئی۔ 75 سال سے ہم اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہر سال آنے والا محرم کا مہینہ امت کے لیے نئی پریشانیاں لے کر آتا ہے، حالانکہ اس کا نام ہی محرم ہے، اور وہ مہینے جو اشہر الحرم ہیں، 4 مہینے جن کا احترام ہر دور میں رہا ہے، انہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ عام عربوں کے ہاں بھی یہ دستور تھا کہ وہ ان مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں ہوتی تھی، احترام تھا، چوری اور ڈاکہ نہیں ہوتا تھا، قافلوں کو نہیں لوٹا جاتا تھا، اپنے سگے باپ کا قاتل بھی سامنے آ گیا ہے تو اس حرمت کے مہینے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ مسلسل یکے بعد دیگرے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ یعنی ان 4 مہینوں کا احترام وہ کافر اور مشرک بھی کرتے تھے، تو یہ محرم ان مہینوں میں سے ہے۔ ہمارے ساتھ یہ المیہ ہوا کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت سازش کے ساتھ مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ 1905 میں انگریز نے اہل تشیع کو باقاعدہ طور پر سرکاری اجازت نامہ دیا، پرمنٹ دیا جلوس نکالنے کا، آپ جلوس نکالیں۔ جب ان کے مقابلے میں سنی لوگ گئے تو انہوں نے کہا تمہیں بھی ہم سرکاری طور پر دستاویز دے دیتے ہیں، تم بھی جلوس نکال لیا کرو۔ تو اب باقاعدہ وہاں سے 1905 سے یہ جلوسوں کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اور باقاعدہ طور پر سرکاری اجازت نامے کے ساتھ ہوا ہے۔ سنیوں اور شیعہ دونوں کو اجازت دی گئی۔ پھر سنیوں کا جلوس شیعوں کے محلے سے گزر کر نکلے گا، روٹ ایسا بنایا۔ شیعوں کا جلوس سنیوں کے محلے سے نکل کر جائے گا تو لڑائی تو ہونی ہے، کوئی ایک آواز بھی نکال دے گا تو فتنہ تو کھڑا ہو جائے گا۔ مقصود یہی تھا فتنہ پیدا ہو جائے۔ ان جلوسوں کو پروٹیکشن دی گئی، انہیں حکومتی سطح پر حفاظت دی گئی، پولیس باقاعدہ طور پر اسے رکھا گیا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، ان کے پاس پرمٹ ہے، ان کی حفاظت کریں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے مقاصد کو چھوڑ کر ہم نے 3 طرح کے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔